اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ ہم نے امانت زمین و آسمان پر پیش کی، پہاڑوں پر پیش کی، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، انسان نے اسے اٹھا لیا۔ آئیے آج اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ امانت ہے کیا۔ سب سے پہلے ہم سورۃ احزاب کی آیت نمبر 72 دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم نے اپنی امانت کو زمین و آسمان پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، یعنی ان سے پوچھا اسے اٹھانے کے بارے میں، کیا تم اسے اٹھا سکتے ہو؟ فابینا، پس انہوں نے انکار کر دیا، یہ ملنا کہ وہ اسے اٹھائیں، وہ اشفقن منہا، اور اس سے خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے، وہ حمل الانسان، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، انہ کان ظلوما جہولا، کیونکہ وہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ دیکھیے اس آیت مبارکہ میں ہم 2-3 لفظ دیکھیں گے، خاص طور پر امانت کا اور حملہ الانسان۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امانت کیا ہے اور امانت کسے کہتے ہیں۔ امانت ہوتا ہے کسی چیز کی حفاظت کرنا، اور یہ شے بھی ہو سکتی ہے، بات بھی ہو سکتی ہے، کوئی راز بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز جو کسی شخص کو، یا ایسی خبر یا ایسی بات جو کسی شخص کو بتائی جائے اور اس سے کہا جائے کہ تم نے یہ کسی کو نہیں بتانا اور اس کو راز رکھنا ہے، وہ امانت کہلاتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین میں اکثر اس سے مراد دینی شعائر کو لیا ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اس کو امانت کہا ہے۔ لیکن اسی آیت کا جو آئندہ لفظ ہے وہ اس بات کی تصدیق نہیں کرتے، کیونکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے وہ ایک گروہ کا عمل ہے، یعنی مسلمانوں کا عمل ہے، مومنین کا عمل ہے، اور دنیا میں کفار بھی موجود ہیں۔ لیکن جو آئندہ لفظ ہے وہ حمل الانسان ہو، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، انسانوں میں کفار بھی ہے، مومن بھی ہے۔ یعنی یہاں پر جس امانت کا ذکر ہے وہ تفرقے والی بات نہیں ہے، یعنی کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی وہ امانت جو اٹھائی تھی وہ صرف مسلمانوں نے نہیں اٹھائی تھی، مومنین نے نہیں اٹھائی تھی، بلکہ سب انسانوں نے اٹھائی تھی، اور انسانوں میں کفار بھی ہیں، مومن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ امانت ہے، یہ امانت نہیں ہو سکتی۔ امانت کوئی ایسی چیز ہوگی، ایسی امانت ہوگی جس میں کفار بھی اس کو اٹھانے میں شامل ہوں گے اور مومنین بھی اس کو اٹھانے میں شامل ہوں گے۔ آئیے جس وجہ سے امانت کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کہا گیا ہے، اس کے لیے بھی ایک وجہ ہے، دیکھتے ہیں، لیکن وہ وجہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم چلتے ہیں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 پر۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 جو ہے وہ یہ، اس میں رب تعالیٰ فرما رہا ہے، قَالَ رَبُّنَا الَّذِي آتَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، کہا ہمارا رب وہ ہے
جس نے ہر شے کو تخلیق کیا، ثم ہدا، پھر اس کو ہدایت دی۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نو، جو بھی ذی روح، حیوان، انسان یا اشیاء پیدا کی ہے، ان کا طریقہ کار ان کی فطرت کے مطابق ان میں الہام کر دیا گیا ہے، ان کو بتا دیا گیا ہے۔ اور اسی لیے انسانوں کے علاوہ کسی دوسری جنس کے لیے وحی کا کوئی انتظام اللہ تعالیٰ نے قائم نہیں کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بعد میں ہدایت نہیں دیتا، صرف مسلمان جو ہیں، جو انسان ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اب دیکھیے ہدایت کتنے قسم کی ہو گئی۔ ایک وہ فطری ہدایت ہے جس کو سکھانے کے لیے ضرورت نہیں پڑتی، یعنی وہ ہر چیز، یعنی مچھلی کے بچے کو کوئی تیرنا نہیں سکھاتا، اسے خود ہی تیرنا آتا ہے۔ آپ نے اکثر جغرافیکل سٹوریز میں سنا ہوگا کہ جو مینڈک ہے یا جو دوسرے سنسار ہیں، مگرمچھ ہیں، جب وہ اپنے انڈے دیتے ہیں تو ان سے بچے نکلتے ہیں تو خود بخود پانی کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں کوئی سبق پڑھانے والا نہیں آتا، ان کے لیے کوئی وحی نازل نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کی جو نفسانی ضروریات ہیں، ان کے لیے بھی یہ خود بخود جان لیتا ہے، لیکن ان کی تہذیب کے لیے، یعنی انسان کی جو نفساتی خصوصیات ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو ایک خاص معیار تک قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ شروع کیا۔ اور یہ وحی اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو احکام ہیں، یہ ہمارے نفس کی تہذیب کے لیے ہیں، اس کو قابو میں رکھنے کے لیے ہیں۔ لیکن وہ امانت جو تھی وہ کیا ہے؟ امانت جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کی تھی، جو اس سے ڈر گئے تھے اور اسے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر ہم یہ بات ذہن میں رکھیں، کفار اور مسلمان، مومن، یہ اولاد آدم ہے، بنی آدم ہیں۔ بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ جب میں تمہاری طرف ہدایت بھیجوں تو اس پر عمل کرنا، نفس کی تہذیب کے لیے، یعنی ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، کردار کو سنوارنے کے لیے کچھ ضروریات تھی، وہ قرآن اور شعائر اسلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھیجی، اور شروع دن سے بھیجتا رہا، جس کی تکمیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرما ہونے پر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہاں لفظ دین کا ہے، یعنی معاشرت، تمہارا رہن سہن کا طریقہ، تمہارا جو سلسلہ جس پر تم نے چلنا ہے وہ مکمل ہو گیا، یہ دین ہے۔ لیکن وہ امانت کیا ہوئی؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات حاکم مطلق ہے، اور اس نے یہ کہا تھا، فرشتوں سے کہا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات حاکم مطلق ہے، اس کا امر چلتا ہے، اس کا قانون چلتا ہے، تو اس کا خلیفہ اسی کے احکام کو، اسی کے نظم سلطنت کو چلانے کے لیے، اسے قائم رکھنے کے لیے، اسے انتفاضہ حاصل کرنے کے لیے انہی پر عمل کرے گا اور کرائے گا۔ یہی مشکل تھا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حاکمیت کا اظہار انسان کے جیسے کرنا چاہتا تھا، جسے پہاڑوں نے، آسمانوں نے، زمینوں نے اس کا نمائندہ بننے سے انکار کر دیا۔ اپنی خلقت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی منشا بھی یہی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور اس کے بعد آدم کی تخلیق ہوئی، یعنی خلیفہ تو آدم ہی کو بننا تھا۔ اس کا نظام چلانے کے لیے کفار پہ بھی نظام چل رہا ہے اور مسلمانوں میں بھی چل رہا ہے، یہ چیز دونوں میں مشترک ہے، یعنی کفار بھی اپنی حکومت چلا رہے ہیں
اور مسلمان بھی چلا رہے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ مسلمان حکومت کو اسلامی شعائر، خدا کے بھیجے ہوئے قانون کے مطابق، ان اصولوں کے مطابق چلاتا ہے، اور کافر اپنی مرضی سے چلاتا ہے، لیکن نمائندہ وہ بھی خدائی کا ہے، اور مسلمان بھی نمائندہ خدائی کا ہے، اور امانت وہ بھی پوری کر رہا ہے، اور امانت مسلمان بھی اس کی پوری کر رہا ہے۔ اگر آپ آج کے حالات کو نظر میں رکھیں اور دیکھیں تو آج دنیا کی قیادت غیر مسلم کے ہاتھ میں ہے۔ جب قیادت غیر مسلم کے ہاتھ میں ہے تو کیا وہ امانت، اگر ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو ہی اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھیں تو پھر ہم کہاں گئے؟ معزز ناظرین سامعین، یہ میرا نظریہ، میرا خیال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال درست بھی ہے، لیکن آپ نے صرف اس کو سننا ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ میں آپ کو ماننے کے لیے نہیں کہوں گا کہ آپ اس پر یقین کر لیں، اس پر اعتماد کریں اور اس کو مانیں، نہیں۔ بات چیت ہو سکتی ہے، اس پر مزید بحث بھی ہو سکتی ہے، صرف غور و فکر کے ذریعے سے، بات کو سمجھنے کے لیے سے، مناقشے کے لیے نہیں، لڑائی کے لیے نہیں، کسی کو مجبور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ بات کو سمجھنے کے لیے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔